آپ عبادت کریں گے تو آپ کو گناہ ہے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دونوں ہاتھ کمر میں اس طریقے سے رکھنے سے روکا ہے، جسے اختصار کہتے ہیں۔ کمر میں ایسے ہاتھ رکھنا نماز میں حرام ہے، جائز نہیں۔ کیوں کہ یہود ان کی عبادت میں ایسے ہاتھ رکھتے ہیں۔ دیکھیے صرف ہاتھ رکھنے کا مسئلہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ نہیں، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ جیسے کلاس میں ایک ٹیچر جو ہے ایک بہترین اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو جو ہے اچھا اسٹوڈنٹ ہے، تو بہترین اسٹوڈنٹ ہے، تو جو ہے ایسے چھوٹے لوگوں کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے، العاقل یتعظ من مجنون۔ عاقل جو ہے نصیحت قبول کرتا ہے کس سے؟ دیوانے سے۔ دیوانہ جو کام کرتا ہے وہ نہیں کرتا۔ اس لیے ایک بہت بڑے فلسفی سے پوچھا گیا کہ تم کو اتنا عقل کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ میں دیوانوں بیکار لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا، ان کا کام نہیں کرنا اسی میں عقل مندی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہودی، یہ بالکل بیکار حرکت ہے، اسے تم لوگ کرو گے تو بیکار ہو جائے گی تمہاری نماز، ہرگز مت کرو، چھوٹی حرکت ہے، کہہ دیا گیا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نماز میں ایک بہت بڑا کپڑا لے کر اپنے پورے جسم کو جو ہے مولڈ کر لینا، اس میں اپنے پورے جسم کو ڈھانک لینا، ڈھانک کر عبادت کرنا، یہ بھی جائز نہیں۔ کیونکہ یہودی ایسا کرتے ہیں۔ تم لوگ مت کرو، تم لوگ بہترین لوگ ہو، تم لوگ امت وسطا ہو، تم لوگ ہرگز ایسا مت کرو۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں کہتے ہیں، الصیام الذی بیننا وبینہم الفرق بیننا وبینہم فی الصیام اکلۃ السحر۔ تم لوگ سحر کرو، جو ہے روزے میں سحر کرو، کیونکہ سحر کرو گے تو تم لوگ یہودیوں سے مخالفت کرو گے، کیونکہ یہودی وہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ لوگ سحر نہیں کرتے۔ تم لوگ ضرور سحر کرو، تم لوگ ضرور سحر کرو تاکہ ان سے مخالفت ہو جائے، یعنی ان کا جو راستہ ہے اسے بالکل ہٹ کر چلو، ساتھ مل کر مت چلو، الگ چلو۔ ایک دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صلوا فی نعالکم فإن اليہود لا صلون۔ اے لوگو تم لوگ اپنے چپل پہن کر کبھی کبھار نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہود جو ہیں وہ لوگ چپل پہن کر نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ چپل پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تم لوگ چپل پہن کر نماز پڑھو۔ سفر میں ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر کیا ہے چپل پہننے کی گنجائش ہے تو چپل پہن کر نماز پڑھو۔ تو اب اگر آپ سفر میں ہیں، کوئی ایسا موقع ہے جہاں زمین کیا ہے مٹی کی ہے، اس وقت آپ چپل پہنے ہوئے، آپ کے چپل صاف ہیں تو آپ نماز پڑھیے۔ اس میں یہودیوں کی مخالفت ہے، اس میں یہودیوں کی مخالفت ہے۔ دیکھیے یہ نقطے میں بھی غور کہاں دیا گیا ہے کہ تم لوگ مخالفت کرو ان لوگوں کی، بالکل ساتھ مت چلو۔ اور یہود ایسے ہیں جن کی عبادتیں ہماری عبادتوں سے ملتی ہیں، جن کی عبادتیں ہماری عبادتیں سے ملتی ہیں، جھلتی ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان کی مخالفت میں تھوڑا ڈیلیکیٹ رہیں، تھوڑا دقیق نظر رہیں تاکہ ہٹ ہٹ کر چلیں۔ ایک دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ارخوا اللحا ووفروا الشوارب۔ اے لوگو تم لوگ اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو، اپنے مونچھوں کو شارٹ کرو، وخالفوا الیہود، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ دیکھیں لباس، چہرے، ہر حرکت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی مخالفت کرو۔ یہ لوگ جو ہے داڑھیوں کو منڈاتے ہیں، یہودی داڑھیوں کو چھوڑتے ہیں لیکن وہ لوگ شارٹ کرتے ہیں، نصارہ بالکل اڑا دیتے ہیں، اور یہ لوگ پورے مونچھوں کو اٹھاتے ہیں۔ نصارہ اور یہود ہو، تم لوگ ایسا مت کرو، تم لوگ داڑھیوں کو چھوڑو اور اپنے مونچھوں کو شارٹ کرو تاکہ ان سے الگ رہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسلمانوں کے لیے طلفہ، مسلمانوں کا ٹربن کچھ الگ ہوتا ہے، اس کا طرز کچھ الگ ہوتا ہے، عام لوگوں کا طرز نہیں ہوتا تھا۔ یہود و نصارہ ان لوگوں کا بننے کا طریقہ الگ ہوتا تھا، مسلمان ایک الگ طریقے سے باندھتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ان گنت مسائل ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان کی مخالفت سکھائی۔ وہ لوگ جو کیے آپ لوگ ہرگز مت کرو، کیونکہ تم لوگ جس دین پر چل رہے ہو یہ دین بالکل صاف شفاف ہے، لیکن ہمارے مسلمان جو دین نہیں جانتے ان لوگوں سے ایسے غلطیاں سرزد ہو جاتی۔ ان کے عید میں جانا، ان کے عید و برات میں عبادت میں شامل ہونا، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے، بالکل جائز نہیں۔
آج ہمارے پاس دیکھیے جتنے بھی بدعتیں ہیں یہ انہی سے لی گئی. جتنے بھی ہمارے پاس شادی بیاہ میں بدعتیں، تیل کا رسم ہو، ہلدی ہو، جی سالنا ہو، جی نمک ہو، مٹی ہو، جو بھی ہو، یہ سب ان سے لیے ہیں، پورے گمراہ. اور اسی طریقے سے ان سے یہاں کرسمس منانا اور ان کے جیسا جو ہے نیو ایئر منانا اور ان کے جیسے جو ویلنٹائن ڈے منانا اور اس کے بعد پتہ نہیں ابھی کیا ہے بھائی، ہاں برتھ ڈے منانا اور اس کے بعد جو ہے فلان ڈے منانا، مٹی ڈے منانا، ڈیز جو ہے آتے ہیں یہ لوگ مناتے رہتے ہیں بس. جی یہ سب جائز نہیں ہے میرے دوست. یہ سب کیا ہے؟ نچلے لوگوں کا طریقہ ہے. یہ سب یہود و نصارہ جو دین چھوڑ کر الگ ہیں، یہ لوگ تھرڈ کلاس پیپلز ہیں. ان لوگوں کے جو ہے عادات اور جو ہے طریقے کو اختیار کرنا بالکل غلط ہے. میں پوچھتا ہوں ان کے عیدوں میں، ان کے براتوں میں کون سا اچھا کام ہوتا ہے؟ یہ عقل مند آدمی تھوڑا بھی غور کرے گا اسے معلوم ہو جائے. آپ ہمارے عید و برات دیکھیے، اس میں کیا ہے؟ آپ کھائیے دوسروں کو کھلائیے، ضروری ہے. آپ پیٹ بھر مریے دوسروں کو کھلائیے جی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہماری عید برات میں اچھے کپڑے پہنیے، پہنائیے. گھر کا بڑا ہے تو اسے ضروری ہے کہ بچوں کو اچھے کپڑے لے کر دیں، بیوی کو اچھے کپڑے لے کر دیں. اگر رشتے دار میں کوئی غریب ہے اسے اچھے کپڑے لے کر دیں، وہ جیسے پہنتا اسے پہنائے. ارے کیا بھائی، آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ کے پاس جو غلام ہے کام کرتا ہے اسے جیسے آپ کھاتے ہیں، جیسے آپ پہنتے پہنائیں. یہ حکم ہے اسلام کا. اور ہماری عید و برات میں کیا ہے؟ کھائیے، خوشی منائیے اور خرچ کیجیے. اب ان کے عید و برات کو لے کر دیکھیے آپ، سب سے پہلا آدمی جتنا کم ہو سکے اتنا پہنے. سب سے پہلا عید کیا ہے ان لوگوں کے پاس؟ جو کپڑے پہنا ہے اس میں کوشش کر کم کریں. اب عورتیں ہیں تو ایک دو کچیف میں کام چلا جی. مرد ہے تو ان کے جو ہے کپڑوں کا جو ہے کچھ عالم ہی کچھ اور ہے. اب اس کے بعد کھانے کیا ہے؟ سب سے پہلے ٹانک جی. ٹانک پڑے تو پورا کام ہوتا. اب ٹانک اندر چلے جائے تو دیکھیے کتنے جو ہے شیطانوں کی حرکت ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ 3 آدمی جو ہے بائک میں جا رہے ہیں. اس آدمی کو نہ سگنل نظر آ رہا ہے، سامنے کے لوگ نظر آ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ اندر ٹانک ہے. پتہ نہیں لے کے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، پورے لوگ گالی دے رہے ہیں اسے. کیا بھائی؟ رات کے 11 بجے ہے اور یہ کیا ہے؟ نیو ایئر کی خوشیوں کی تیاری ہے. سب سے پہلے اندر کیا جاتا ہے؟ یہ بادام کھیر جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی وہاں سے برباد ہے. اور اس کے بعد ان کی عید و برات میں کیا ہے؟ جلائیے، آپ گھر جلا لو. اگر آپ کو آگ دیکھنے کی خواہش ہے، یہ راکٹ ہے، کیا ہے؟ آپ نے گھر جلا لو بھائی، گھر جلاؤ، دیکھو دور سے جتنا ہو سکے جلاؤ، پیسے جلاؤ، پٹاخے پھوڑو، یہ پھوڑو، لوگوں کو پریشان کرو. کتنی پریشانی ہوتی ہے. حال میں ایک آدمی کو دیکھ رہا تھا میں، بڑا بوڑھا آدمی ہے، نظر نہیں آ رہا، قریب جو ہے وہ آٹم بم کے قریب چلے گا. اب اتنے دھماکے سے پھوٹا ہوا آدمی اتنا پریشان ہوا، سب کو بدوا دیا. پتا نہیں ہندو تھا کیا تھا، سب کو بدوا دیا. اتنا پریشان، سڑکوں میں پریشانی، سڑکوں میں کچرے، سڑکوں میں سب کو پریشانی. آپ جو ہے تیزی سے گاڑی چلا کر نہیں جا سکتے، پتا نہیں کہاں سے کب پھوٹے گا. اگر پھوٹ جائے آپ کا ڈائریکشن ختم ہو گئے، آپ کسی دوسرے آدمی پر چلا دیے، اب اسے لے کر ہاسپٹل جائیے، وہاں کے دوسرے پریشانیاں. وجہ کہاں؟ یہی بربادی. اب یہاں ان کے جو ہے ان کے یہ جو ہے عید میں ہی ہوتا ہے. اب اس کے بعد ان کے عید میں کیا ہوتا ہے؟ سب مل کر باہر نکل جاؤ. گھر میں کوئی نہیں، گھر میں خوشیاں نہیں. خوشی ہے تو باہر چلے جاؤ، پریشانی ہے تو گھر میں آؤ. پورا کانسیپٹ الٹا ہے. لوگ ہی الٹے ہیں تو کانسیپٹ الٹا ہے. کیونکہ عقیدہ جب الٹا ہو جاتا ہے آدمی بھی الٹا ہو جاتا ہے. اس لیے جو آدمی کا عقیدہ صحیح ہے، سیدھا ہے، اس کی زندگی بھی صحیح ہوتی ہے. جس کا عقیدہ الٹا ہے، جس کے فنڈامنٹلز بیسکس جو ہے پورے کرپٹڈ ہیں، اس کی پوری زندگی کرپٹڈ ہوتی ہے. تو خوشیاں ہے، باہر چلے جاؤ. پورے میں کر باہر چلے گئے، دریا چلے گئے، فلاں پار چلے گئے، فلاں پار چلے گئے، گھر خالی ویران. اب ہمارے عیدوں میں ہوتا ہے کہ لوگ لوگوں سے ملتے ہیں. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی سے نہیں ملتا. پورے باہر چلے جاؤ. گھر میں تو آ کر ملے گا نا بھائی، کوئی کسی سے نہیں. پورے باہر چلے جاؤ، عیش و عیاشی کرو. اور ان کے عیدوں میں شراب پینا ضروری ہے اور جو سور کا گوشت کھانا ضروری ہے. دیکھیے یہ دین ہے، یہ طریقہ ہے اور یہ طریقہ ہے. کون سا اختیار کریں بھائی؟ اس کے لیے بڑی جو ہے فلسفی کتابیں پڑھنا، بڑے بڑے عقلی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معمولی چیز ہے، یہ طریقہ اچھا ہے، یہ طریقہ اچھا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ مسلمانوں کی عیدوں میں اتنے لوگ مر گئے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ مسلمانوں کی عید میں اتنے لوگ مر گئے؟ آپ نے سنا ہوگا بکرے مرے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں. جی یہ بکروں کو جو ہے وہ خود بھی کھاتے ہیں،
دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. اس وجہ سے پیدا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ پیدا ہوا ہے. تو اب ان لوگوں کی عیدوں کے بارے میں پڑھیے آپ, جب بھی عید آئی اتنے لوگ مر گئے. آپ کل کا نیوز پڑھیے کہ جو ہے نیو ایئر میں لوگوں نے کیا 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 ہے, کتنے کلب میں کتنے غلاٹے ہوئے, کتنے لوگوں کو مارا گیا, کتنی بربادیاں ہوئی. آپ دیکھیے. افسوس کا ماحول یہ ہے کہ میرے دوستوں, ہمارے مسلمان نوجوان ہمارے مسلمان نوجوان یہ نوجوان کیا چیز ہے؟ کیوں نوجوان کہتے ہیں؟ جوان طاقت, یعنی بالکل نئی طاقت ہے اس کے اندر, پیور ہے. اے کاش یہ لوگ جو ہے یہ نوجوانیت کو, یہ توانائیوں کو اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں. افسوس کا ماحول ہے کہ ہمارے نوجوان برباد ہوتے جا رہے ہیں, کچھ بھی حاصل نہیں کیے. جتنے بھی لوگ جو ہے عیش و عیاشی انجوائے زندگی گزارے ہیں, آخری میں کہتے ہیں کہ ہاؤ مولی صاحب پہلے اچھا کرنا تھا, غلطی کرنا. آخری میں آ کر پچھتاتے ہیں. کیوں بھائی, کیوں آخری میں آ کر پچھتائیں؟ عقل مندی سے شروع سے ہی صحیح راستے میں آ جائیں. اللہ المستعان. یہ بڑا افسوس کا ان کو ہم دیکھتے ہیں اپنی پوری زندگی بیکار کاموں میں, پکچروں میں, فلاں اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کے نام سے اپنے صحت کو, اپنے ذہن کو, اپنی پوری زندگی کو برباد کر دیے, اور آخری میں آ کر افسوس پر افسوس بھرتے ہیں. اے کاش شروع سے ہی اسلام کی باتوں کو سنتا, اے کاش شروع سے ہی اسلام پر چلتا, تو یہ ماحول اسے آج دیکھنے کا نہیں ہوتا. تو ہمارے نوجوان جو ہے ایسے چیزوں میں برباد ہوتے جا رہے ہیں. ہم لوگوں پر یہ چیز واجبی ہے, ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اٹھا کر دین کیا ہے بتائیں, اسلام کیا مذہب ہے اس کی تعلیم دیں, اسلام کے تعلق سے لوگوں کو چند باتیں سنائیں. جی اسی لیے تو مرکز قائم کریں, اسی لیے تو بولا جا رہا ہے, اسی لیے تو بیان ہے. جی بیان کو بلایا جائے تو کسی کے پاس وقت نہیں ہے. وقت ہے کس لیے؟ دریا کے پاس جا کر ٹائم ویسٹ کریں, فلاں نکڑ میں کھڑ کر ٹائم ویسٹ کریں, فلاں آدمی کے ساتھ گھنٹے بات کریں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ابھی جو ہے 15 دن کے بعد ایگزام ہے, اس کی تیاری کرنا ہے. جی 25 دن کے بعد ایگزام ہے, اس کی تیاری کرنا ہے. ہمارے لیے سب کے لیے وقت ہے, لیکن دین کے لیے وقت نہیں ہے. ہماری مثال بالکل اس آدمی جیسی ہے جیسے بتایا میں, جس کے پاس بینک میں مال بھرا پڑا ہوا ہے لیکن نکالنا نہیں جانتا. بینک میں مال بہت سارا ہے لیکن نکالنا نہیں جانتا. اسے آپ کیا کہیں گے؟ پیسے والا بھکاری. ایسا بھکاری جو عقل سے اور اپنے پورے چیزوں سے کورا ہے. اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست کرے, ہمارے نوجوان کو درست کریں. اور یہ نصیحت, آخری نصیحت میرے دوستوں, جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں, جیسے آپ لوگ چند باتیں سمجھ رہے ہیں, آپ پر ضروری بنتا ہے کہ آپ واپس جائیں, اپنے گھر والوں کو یہ چیزیں بیان کریں, اپنے دوستوں کو یہ چیزیں بیان کریں. یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے میرے دوستوں, دل میں جو ایمان ہے, دل میں جو اللہ کا ڈر ہے, یہ کیا ہے؟ کوئی فریزڈ چیز نہیں کہ آپ کے دل میں رہے اور خلاص نہیں. ایمان جو ہے اس کی مثال آنکھ جیسی ہے, اس کی روشنیاں دوسروں تک پہنچتی ہیں. تو آپ دوسروں کو بیان کریں, دوسروں کو بتائیں کہ یہ چیز ہے, اور ان لوگوں کو کھینچ کر لائیں ایسے بیانات پر. اگر آپ کی بات سن کر وہ آئے گا تو وہ جو سن کر درست ہو جائے گا تو اس کی پوری نیکیاں, اس میں سے آپ کو بھی ایک حصہ ہے. وہ جو نیکیاں کمائے گا آپ کو بھی حصہ ہے. کتنی ہی بہترین بات ہے کہ آپ کی بات سن کر ایک آدمی نمازی بن جائے, آپ کی بات سن کر ایک آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے, آپ کی بات سن کر ایک آدمی صحیح راستے پر آ جائے. اس کا ہر سوچنا, ہر جو ہے سانس جو جس کا تعلق اللہ سے ہے, آپ کو اس میں ثواب ملے گا, آپ کو اس میں ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی علاقے کو چھوڑ کر آپ نکل جائیں, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی رہیں اور دوسروں کو بھی کھینچ کر لائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ساتھی, آپ کا جگری دوست, بچپن کا لنگوٹی یار, دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے پانی میں ڈوب رہا, پورے مل کر سوئمنگ پول گئے, پانی میں ڈوب رہا, ڈوبتے ہوئے دیکھ کے اسکیپ ہو جائیں گے آپ, ڈوبتا مریں نہیں. بلکہ آپ کیا دوست ہیں, آپ بیکار آدمی. جی آپ کیا کریں گے؟ اسے بچانے کی کوشش کریں گے, اسے نکالنے کی کوشش کریں گے. وہ کام ہم کو کرنا ہے. سمجھیے کہ آپ کا دوست اسی طریقے سے ڈوب رہا ہے, جہنم کے راستے میں چلا جا رہا ہے, اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, آپ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہیں, اسے کھینچ کر لائیے. اگرچہ کہ آپ سے روٹ جائے, اگرچہ کہ آپ سے غصہ کریں, لیکن آپ حق بولنے سے باز مت آئیے. غلطی دیکھ رہے ہیں تو بولیے کہ غلطی ہے, اور اسے درست کرنے کی کوشش کیجیے. آپ بھی دین کے تعلق سے سنیے, اور آپ بھی لوگوں کو دین کے تعلق سے سنوائیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی